میرا شروع سے شوق تھا یہ لیپ ٹاپس کا اور یہ سارے پروگرامس، شروع سے میرا شوق تھا، میں دیکھتا تھا، تو اس وجہ سے گھر کے دور مجھے گھر والے جانے نہیں دیتے تھے، تو نزدیک مجھے آ گئے. کیوں؟ تو بس گھر والے وہ شروع سے گھر میں ہی ہیں، کبھی کہیں گئے بھی نہیں، کہیں گھومنے کچھ نہیں، شروع سے گھر میں صرف آپ کو پڑھنے جانا اور آنا. کام کرنے کا. ہاں، وہ پڑھنے کا. گھر میں رہتے ہو گھر میں سارا دن. اب باہر نکلتے ہیں؟ اب نکلتے ہیں. آپ کیسے بتایا، کیسے کنونس کیا گھر والوں کو؟ اب صرف پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، پھر گھر آ جاتے ہیں، یا گھر والوں کے کام اور تو آپ پاکستان میں، بلکہ آپ سے کیا پوچھوں گا، آپ تو کہیں گے میں گھر میں ہی رہنا چاہتا ہوں. پاکستان میں ہی رہ کے اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ میں ابھی پاکستان میں رہ کے دیکھ رہا ہوں اپنا مستقبل، اور اگر سیٹ ہو گئے تو پاکستان میں میرا ایک گول ہے کہ میں نے 5 سے 6 لاکھ روپیہ ارن کرنا ہے پر منتھ میں. اور کیا لگتا ہے کب تک اس گول کو اچیو کر لو گے، یا اس طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی تھوڑے آثار نظر آئے ہیں؟ اس طرف ابھی ہم کر رہے ہیں، تو آئیں گے 3 ایئرز لگے جائیں گے، 3 سے 4 ایئرس میں. تو ابھی گھر والوں کو کچھ دے رہے ہیں کہ لے ہی رہے ہیں؟ ابھی لے ہی رہے ہیں. لے رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کی خود آپ نے انجوائمنٹ کرنی ہو تو کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں سامنے پارک گھر کے سامنے؟ گھر کے ہر سامنے چیز گھر کے پاس پاس ہی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ گھر کے سامنے. صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم، میرا نام زید رؤف ہے اور میں نے آئی سی ایس کیا ہوا ہے، اور میں بھی وی ٹیک ہاؤس میں ویب ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں. اور میرا یہ گول ہے کہ میں نے پاکستان میں ہی رہ کے ایک اچھی جاب کرنی ہے، لیکن جاب ایک پرماننٹ جاب نہیں، کیونکہ آپ کتنا عرصہ ایک جاب کر سکتے ہیں. بزنس شروع نہیں کریں گے وہ جب صحیح اسکلز اور کیا کہتے ہیں جب نالج ہوگا بزنس کے بارے میں تو. لیکن رہنا پاکستان میں ہے. لیکن یہ ہے کہ سوال کہ ہمارے اکثر سنا جاتا ہے کہ پاکستان سے لوگ باہر جانا ہے، کہ یعنی کہ فیملیز میں بھی ہوتا ہے کہ بس اس کو باہر بھیج دو، فلانا کزن باہر وہ جا رہا ہے، وہ ادھر سیٹ. ہاں جی. تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں میں نے پاکستان میں بھی ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں، لیکن وہ کیوں پھر باہر جاتے ہیں؟ پھر بھی یعنی کہ ایک سوال ہے نا کہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اچھے پیسے ملتے ہیں اس لیے جاتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آئی ٹی کی فیلڈ جیسے ہے یہ ہمارے پاکستان میں پچھلے سال میں نے سنا تھا کہ اس نے 4تھے نمبر پہ یعنی کہ صحیح ارن کیا ہے، $1 بلین پلس کیا ہے. تو یہی سن کے تو نہیں اس فیلڈ میں؟ نہیں، میرا اصل میں یہ مینس شوق بھی تھا تھوڑا بہت. ایک تو بھائی بھی میرا یعنی کسی فیلڈ سے ہے نا، تو بھائی کو دیکھتے ہیں. جس طرح انہوں نے بتایا میرا گول یہ ہے میں منتھلی اتنے ارن کروں. ارن مطلب جو یعنی کہ اچھی جاب ہو ایک، کہ جس سے فیملی یعنی کہ فیملی کو صحیح اسٹیبل رکھا جائے. تو فیملی آپ کو کہتی ہے کہ کچھ منتھلی آپ اتنا ارن کر کے لائیں، یا فیملی سے لے رہے ہیں؟ نہیں، فورس کوئی نہیں یعنی کہ کر رہے ہیں، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھے اسکلس یعنی کہ اچھی جگہ پہ جا کے اسکلس حاصل کریں، باقی وہ ساتھ دے رہے ہیں. کتنے سالوں تک، کتنی دیر تک آپ وہاں پہنچ جائیں گے؟ ویسے تو اگر یونیورسٹی سے اگر میں کروں، مطلب میرے 4 سال تو یونیورسٹی میں باؤنڈ ہو دیں گے، تو اس طرح میرے 22 سے 23 سال کی ایج تک میں صرف یونیورسٹی کمپلیٹ کر سکتا ہوں. ابھی آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ابھی 19. تو آپ کہہ رہے ہیں یونیورسٹی کے 4 سال لگانے کے بعد ہی کچھ کر پاؤں گا؟ ایسے ہی ہوگا نا، مطلب پھر پارٹ ٹائم ہی جاب ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو آپ یونیورسٹی پہ ہی زیادہ ٹائم دیں گے. پارٹ ٹائم آپ کرنا چاہیں گے جاب؟ پارٹ ٹائم بھی یعنی کہ میں ایک تو ابھی میری اسٹارٹ ہونے والی ہے ویسے بھی یونیورسٹی، تو میری کوشش ہے کہ میں فری لانسنگ کروں جس سے ارن کر سکوں. ٹھیک، زبردست. آپ پاکستان کی مستقبل کی باتیں سن رہے تھے، اور پاکستان کی جو چہرہ ہے، جو روشن چہرہ ہے، انہی کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ پاکستان میں گروتھ ہے، پاکستان میں بہت ہی بہتری آ سکتی ہے، امید ابھی باقی ہے. تو میرے ساتھ محسن علی موجود ہیں. محسن علی نے 2012 میں ٹاپ کیا. اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور پھر آج کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کے پاس گئے، ان کو بلایا اپنے پاس، اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ کتنے انٹرویوز ہوئے، درجنوں انٹرویوز ہوئے. ان کو انعامات کا ایک سلسلہ تھا، پھر ان کی ایک لمبی کہانی ہے. تو محسن آج کل لاہور میں پڑھا رہے ہیں، اور ان کی زندگی، ان کی جرنی، اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، ساری باتیں سے. محسن بہت شکریہ، آپ نے یار وقت دیا. تو آپ تو خود اس ساری اس میں سے گزرے ہیں، ساری روشنیاں آپ نے خود دیکھی ہیں. آپ کو باہر جانے کا بھی موقع ملا، آپ کو یہاں پر بھی انعامات ملے. پاکستان میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے سسٹم میں، یا سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ظاہر لوپ ہولس تو ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں. جتنا لٹریچر پڑھا ہے، ہسٹری پڑھی ہے،
ان میں بھی لوپ ہولس دیکھے ہیں ڈفرینٹ جو ایراز گزرے ہیں جو امپائرس تھی. سرٹنلی پاکستان میں بھی لوپ ہولز ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جیسے کہ دبئی یا دوسرے کنٹریز ہم یو کے میں گئے پاکستان میں زیادہ ہیں. یہاں پہ ہیومنزم بالکل بھی نہیں ہے اور اس سے اوپر جو وجہ ہے وہی ہے کہ وہ پولیٹیکل جو ٹرمائل ہے کیوٹک سچویشن ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ آج آپ گورنمنٹ میں ہیں اور کل کہاں پہ ہیں. تو پالیسیز تو تب ہوں گی نا جب اسٹیبلٹی ہو. تو وہ بلکہ وہ اسٹیفن ایف کون نے کہا ہے نا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈوینڈل کر رہا ہے. پاکستان جو پینڈلم کی طرح وہ آسیلیٹ کر رہا ہے بیٹوین بنائن اتھارٹیرینزم اینڈ فریجل ڈیموکریسی. تو وہ جو اس نے 10 سال پہلے باتیں کی ہیں آج بھی وہی سیم سچویشن ہے. وہ فریجل ڈیموکریسی ہے اور وہی بنائن اتھارٹیرینزم ہے اور آج وہی پاکستان کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایشو یہی ہے. اور اگر پبلک یا ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ آ جائیں تو وہ یقیناً پے بیک بھی کریں گے کیونکہ ان کو لوگ کوسچن کرتے ہیں. جیسے کہ اب سوشل میڈیا ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں ان پہ لوگ کوسچن کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن وہ جس طرح کا اب سچویشن آپ کو بہتر پتہ ہے اس سچویشن میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آگے بھی مزید اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. تو آپ تو خود بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو بچوں کو آپ خود امید دیتے ہیں یا خود؟ جی دونوں چیزیں. میں ان میں ہوا نہیں بھرتا غباروں میں کہ وہ جب پھٹیں اور پتہ چلے کہ وہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں. حقیقت دونوں طرح سے بتائی جاتی ہے. وہ فنکشنز آف اے ٹیچر جو رسل کہتا ہے نا وہ بتائے جاتے ہیں کہ بھئی دنیا آئیڈیل بھی ہو سکتی ہے اور ریئلسٹ بھی ہے دونوں چیزیں. تو آپ انہیں کیا بتاتے ہیں؟ اچھی سے اچھی بات کیا کہہ رہے ہیں اور اچھی سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ خود کو چینج کریں. خود کو چینج کریں گے تو آپ ایک پریشر کریٹ کریں گے اور وہ پریشر آپ گورنمنٹ پہ ڈال کے اور اس طرح کی پالیسیز آپ لا سکتے ہیں. میں تو یہاں پہ وہ کہتا ہوں ان سے بھی ضرورتوں کے مطابق دعا بدلتے رہے. ضرورتوں کے مطابق دعا بدلتے رہے. یہ لوگ خود نہیں بدلتے خدا بدلتے رہے. اسی طرح آگے وہ مطمئن تھے مگر اپنے گپ اندھیروں میں. وہ مطمئن تھے مگر اپنے گپ اندھیروں پہ ایک ہم کے دیے پر دیا بدلتے رہے. تو یہی بات ہے کہ خود کو بدلیں گے تو ہم صرف خدا بدل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہمیں 3-4 خدا ملے ہیں. ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم ایک دوسرے کا گلا بھی کاٹتے ہیں لیکن ہم خود نہیں بدل رہے. یا پھر ہم ہیومنزم جو ہیومن ویلیوز ہے اس کو پروموٹ نہیں کرتے. ٹالرنس ہے جیسے ہماری ضرورت ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن کی اتنا رفٹ اتنا بڑا شگاف کریٹ ہو گیا کہ اس کو فل کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت سارے ریسورسز کنزیوم کرنے پڑیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں آپ خود آپ نے تو مشکل وقت بھی دیکھا اس میں سے آگے نکلے. ایک وقت تھا کہ ساری روشنی آپ کے اوپر تھی چکا چوند تھی ہر طرف اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مشکلات آئیں سارا کچھ دیکھا آپ نے. آپ پھر ان کو کیسے بتاتے ہیں کہ بھئی اب آپ اگر بچوں سے آج کہیں کہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسی کہہ رہے ہیں یہ خود تو انجوائے کرتا ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں. میں وہ ساگر صدیقی کہتے ہیں نا کہ تلخیوں کے سائے میں پل کر جواں ہوا ہوں زمانے کی غم گسار ہیں تلخیاں میری. ہمارے اب جو نئی جنریشن ہے ان کو سمجھانا ذرا مشکل ہو گیا. پہلے ہماری ایگریرین ایک سوسائٹی تھی تو ہمیں پتہ تھا جیسے کہ ابھی اگزامپل دی ہے کہ ہم نے ایک پھل یا بیج بونا ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم ہے سکسیس کے لیے. لیکن جو اب ہماری یوتھ ہے اس کو ہائی جیک کیا گیا پیسوں کی طرف لایا گیا. لیکن میرا بلیو ہے پیسے نہیں ہیں. اگر آپ نے پیسے بھی کمانے ہیں تو یو ہیو ٹو پاس تھرو ڈیفیکلٹ سچویشن. ایک لمبا پروسیس ہے بمبی رائٹ ہے اس میں سے گزرنا ہے. نہیں لیکن ان کو کک نہیں ملتی. یہ کہتے ہیں کہ پیسے آئیں گے لاکھوں ماہانہ پھر ہی ہم بات سنیں گے. اب دیکھیے میں نے اپنی زندگی میں نا کسی کو بھی غریب نہیں دیکھا. کسی کو غریب نہیں دیکھا. یہ پاکستانی پریولیج کلاس ہے. ہر اسٹوڈنٹ کے پاس بے شمار وہ ریسورسز ہیں اور ان کے پاس سیل فون اچھا ہے برگر اچھا کھا رہے ہیں شوارما اچھا کھا رہے ہیں سارا کچھ ہے. لیکن وہ خود کو کوستے رہتے ہیں. اور جو سکسیس ہے یہ جتنا بھی پیسہ کمانا ہے نا اس کے لیے ایک لمبا سفر گزارنا پڑتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں گزارتا. شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اور یہ اس کے وہی بات ہے نا ہم ان چیزوں کو سکسیس سٹوریز کو ڈی کنسٹرکٹ کریں گے نا تو اندر سے یہی نکلے گا. پھٹا ہوا وہ لباس پھٹا ہوا دل ٹھیک ہے پھٹا ہوا وہ آپ کا ڈسٹارٹیڈ جو ڈس انٹیگریٹڈ فگر ہے نا وہ آپ کا. آپ کے خیال میں پاکستان کے اگر آپ آج کے بچوں کو بتانا چاہیں کہ ہیرو پاکستان کے کون ہے تو آپ کے خیال میں کون ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں طارق عزیز صاحب پاکستان کا سب سے بڑا ہیرا تھا جس کو ہم نے ضائع کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس کو بہت مطلب جتنی مشکلات
तकलीफ़ देखी और हर वो शख्स हीरा है जिसने पाकिस्तान में पॉजिटिविटी या पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो हीरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको पता है खुदे लाइन लगाए जाते हैं और उनको उस तरह अवाम का मैं समझता हूँ, इसमें पॉलिटिशियंस का नहीं, मैं समझता हूँ अवाम का कसूर है। जी बिल्कुल, अवाम के अंदर वो सेंस होनी चाहिए, सिविक सेंस, पॉलिटिकल सेंस है, और वो अग्रेसिव है, एक दूसरे को मारने के लिए, अपने खुदा की पूजा करवाने के लिए वो छुरे और खंजर लिए फिरते हैं, ज़बान उनकी तेज़ है। लेकिन क्या वो इन हीरों के लिए नहीं निकल सकते, इन हीरों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? क्या इन हीरों की वो खुद कदर नहीं कर सकते? पॉलिटिशियन से क्यों करें, खुद भी तो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनको ये एक बेसिक कॉज है जिसको क्रिएट करना, उजागर करना होगा, डेवलप करना तो होगा। आपसे तो बच्चे बार बार ये सवाल करते होंगे कि टॉप कैसे करें, आपने कैसे टॉप किया, तो आप क्या कहते हैं उन्हें? बिल्कुल, टॉप उनको बताते हैं कि एक प्रोसेस है, आपको रिग्रेस एक डिलीजेंट एफर्ट्स हैं वो पुट करें और कर सकते हैं, और ये करते करना भी हैं। चाहिए। करना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। आप फॉर एग्जांपल मेरी एज 12-14 साल है, मुझे माँ बाप ने हर तरह की सहूलत दी है, मुझे उन्होंने कॉलेज में डाला है, तो मेरा काम क्या है? पढ़ना, और वो भी मुझे कहते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं, तो उस एज में मुझे और काम किया है, तो मैं समझता हूँ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जोर लगाना चाहिए और उनको वो काम करना चाहिए जो उनके ज़िम्मे है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कॉलेज में भेजा गया, मैं वो काम कर ही नहीं रहा, मैं 4 घंटे क्लास में नहीं बैठता, मैं उस्ताद की बात नहीं सुनता, जबकि मैं मुल्क में करप्शन के पे बात कर रहा हूँ, मैं मुल्क में, भाई वो आपका काम नहीं है। आप पहले अपनी करप्शन के बारे में बताएं कि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे क्लासेस ले रहे हैं, उस्ताद एक 30 मिनट्स का लेक्चर ले रहा है, क्या वो अटेंटिव होकर सुन रहे हैं? हम वो काम कर नहीं रहे, लेकिन पॉलिटिकली इतनी हवा भर दी गई है माशरे में कि हम अपना काम छोड़ के हर दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। तो क्या ये करप्शन नहीं है? क्या ये माशरे में वो बिगाड़ का सबब नहीं बन रही? आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, जो आपके ज़िम्मे काम है ना वो करना है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पढ़ें भी, आप 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ें, बाकी आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो पे करें। पहले जिम्मेदारियां अदा करेंगे तो फिर हम दूसरों की भी बात करेंगे ना, दूसरे की गिरफ्तार में, तो तब हम जाते हैं।